السلام علیکم ناظرین، 1999 میں نے اکنامک رپورٹنگ شروع کی اور اس وقت سے لے کے بعد تک 2017-18 تک مختلف ادوار میں ہم نے بجٹ کی کوریج کی اور گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز، IMF، ورلڈ بینک، اسٹیٹ بینک کی رپورٹس، یہ سارے کور کرتے رہے ہیں۔ جس سال بھی بجٹ پیش ہوتا تھا تو ایک روایتی جملہ ہمیشہ کانوں میں پڑتا تھا۔ اپوزیشن ہر دور میں کہا کرتی تھی کہ یہ بجٹ کا اعداد و شمار جو ہے یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو ہر سیاستدان نے خواہ وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں رہا ہو یہ بولتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اعداد و شمار جو ہے کہ یہ کیوں گورکھ دھندا ہے اور یا معیشت کے حوالے سے ان کے بارے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے۔ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پسندیدہ جملہ ہوتا ہے، اور جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ تمام اعداد و شمار کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کے دور میں معیشت بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن ان سے پہلے والے معیشت کو اتنا برا کر گئے ہیں کہ اب وہ ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ شروع سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ عمل ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ آج کل بھی اپوزیشن نے پوری کی پوری اپنی تحریک جو ہے وہ معیشت کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، مالیاتی خسارے کے اوپر، معیشت تباہ ہو گئی، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو اعداد و شمار ہیں یا اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں، یا اس نیج تک پہنچے ہیں تو کیوں پہنچے ہیں، اور اس سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پچھلے 4 ادوار جو ہیں، اس میں پرویز مشرف کا دور حکومت جو 2007-8 کو ختم ہوا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے جو 2013 میں ختم ہوا، اور پھر 2013 سے لے کے 2018 تک میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا۔ ان کا یہ جو 3 ادوار حکومت اور موجودہ دور حکومت کا بھی اب یہ تیسرا چل رہا ہے کہ ان کے کی اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں کہ وہ ذرا سامنے رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آج اگر معیشت پہ اتنا زیادہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دباؤ ہے تو وہ کیوں ہے، یا اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت دباؤ سے نکل کر اب بہتری کی طرف جا رہی ہے تو کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ عمران خان صاحب نے ابھی بھی بات چیت کی اور کہا ہے کہ ہمیں وہ قرضے واپس دینے پڑ رہے ہیں کہ جو ہم نے لیے بھی نہیں تھے، اور ان قرضوں کی واپسی کے لیے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جب آپ مقروض ہو جائیں، اور ہم انفرادی طور کے اوپر بھی دیکھیں جب ہم اپنے معاملات کو کہ جب قرضوں میں ڈوب جائیں تو پھر قرضوں کی واپسی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ بوجھ کیسے پڑا؟ 2007-8 میں پاکستان کی معیشت یا پاکستان کا جو غیر ملکی قرضہ تھا اس کی مالیت 44 ارب 86 کروڑ ڈالر تھی، لیکن جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو اس 2013-14 میں جو 44 ارب کے قرضے تھے وہ بڑھ کر 64 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ تو اب 20 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ان زرداری صاحب کی دور حکومت میں۔ اور پھر جو 2013-14 سے لے کے 2017-18 تک میاں نواز شریف صاحب نے جب حکومت چھوڑی تو اس وقت غیر ملکی قرضے کی مالیت جو پاکستان کے اوپر تھی وہ 95 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ تقریباً یہ 31 ارب ڈالر میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت کے اوپر اضافی قرضہ جو ہے وہ بیرونی ڈالا گیا۔ ابھی 2020-21 میں مالی سال پاکستان کا چل رہا ہے، اور اس وقت جو پاکستان کا غیر ملکی قرضہ ہے اس کی مالیت یہ 95 ارب 23 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر ابھی یہ 112 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو یہ تقریباً ان کے 3 سالوں میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بھی 17 ارب ڈالر کے قرضے لے چکی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس کس ادوار میں کتنا کتنا قرضہ لیا گیا بیرونی اور پاکستان کی معیشت کے اوپر آیا۔ اب قرضہ لیا جاتا ہے، اس کو اگر پروڈکٹیو آپ جگہوں کے اوپر لگائیں تو پھر انکم جنریشن ہوتی ہے، پھر واپس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جتنا بھی قرضہ لیا گیا اس کو یا تو قرضوں کی واپسی کے لیے استعمال کیا گیا یا نان پروڈکٹیو منصوبے جو تھے اس طرف لگایا گیا کہ تاکہ ٹھیک ہے کہ شہرت اچھی ہو جائے ہماری، لیکن واپس کس نے کرنا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہر حکومت اگلی آنے والی حکومت میں وہ قرضہ ڈال کے چلی جاتی تھی کہ جب وہ واپس کریں گے ان کا سر درد ہوگا، تو ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم سیاست کا موقع مل جائے گا جی اچھا جی انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ تو اگر ہم جو واپسی کا ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو 2007-8 تک جو ہم
قرضے پے بیک کر رہے تھے، جب ہمارا مجموعی قرضہ $44.5 ارب تھا، تو اس وقت ہم کوئی 2.5 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان ہر سال واپس پے بیک کرتے تھے انٹرنیشنل ڈونرز کو۔ جب 2013 سے 14 کے حکومت ختم ہو رہی تھی زرداری صاحب کی، تو اس وقت تقریباً ہم 5.5 سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ واپسی ہو رہی تھی۔ 2017-18 میں یہ جو زرداری صاحب کے دور حکومت میں 5.5 سے 6 ارب ڈالر کے درمیان ہم جو ڈیٹ سروسنگ کے اوپر خرچ کرتے تھے، وہ ایوریج وہ میاں صاحب کے دور حکومت میں بھی 6 ارب ڈالر کی رہی۔ اب اس کے بعد کی صورتحال دیکھ لیں کہ جو ہم نے 2011 12 13 یا 14 کے اندر قرضے لیے یا 15 کے اندر قرضے لیے، اور پھر ان کی جو پے بیک ری شیڈولنگ ہوئی یا شیڈولنگ ہوئی، ان کے مطابق ہمیں 2019 میں یہ جب موجودہ حکومت آئی تو ہم نے 9.5 ارب ڈالر جو ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہمارا خرچ ہوا، اور 2020-21 ہمارا تقریباً 13 ارب ڈالر 12 ارب 85 کروڑ ڈالر جو ہے کہ ڈیٹ سروسنگ کے اوپر استعمال کیا گیا، خرچ ہوا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھی کسی کو بھگتنے پڑتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس کو کہ اقتصادی صورتحال کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو کس کی وجہ سے کتنا پیسہ لوٹانا پڑ رہا ہے یا کیا اس کو اضافی دباؤ لینا پڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ قرضوں کی جو واپسی ہوتی ہے اس میں ہمارے 3-4 بڑے فیکٹرز ہیں کہ ہم ڈالر کہاں سے لیتے ہیں۔ ملکی معیشت کے اوپر جب دباؤ پڑتا ہے یا ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ اس کی اب دیکھیں ہم اگر صورتحال، تو جو ہماری ترسیلات زر ہیں جو بیرون ملک سے پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں یا جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے نتیجے میں ڈالرز ارن کرتے ہیں، یا پھر جو فارن ریزروز ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے اور پرائیویٹ بینکوں کے، اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اگر انہی 4 ادوار کا وہ جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے جو ترسیلات زر ہیں جو بیرون ملک سے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، وہ 2007-8 میں 6.5 ارب ڈالر آئے تھے ہمارے پاس۔ 2013-14 میں یہ بڑھ کر 15.5 پونے 16 ارب ڈالر کے قریب یہ پیسہ آیا۔ میاں صاحب کے دور حکومت میں یہ 14.5 ارب ڈالر ہو گئے تھے، کم ہوئے تھے، اور ابھی 8 ماہ میں اس سال جو ہے یہ تقریباً 18 ارب 70 کروڑ ڈالر آ چکے ہیں، اور ابھی باقی 4 ماہ کا ڈیٹا کمپائل ہوگا جب 4 مہینے گزریں گے۔ تو یہ جو پچھلے دور حکومت میں میاں صاحب کے دور حکومت میں جو آخری سال تھا اس میں جتنا ترسیلات ذرائع سے اس سے زیادہ ابھی 8 ماہ میں آ چکے ہیں، اور ابھی باقی 4 ماہ باقی ہیں۔ برآمدات پاکستان کی 2007-8 میں 19.5 ارب ڈالر کی تھیں، 2013-14 میں 24.5 ارب ڈالر بڑھ کے ہو گئیں، تقریباً 5 ارب ڈالر اضافہ ہوا۔ اور میاں صاحب کا جو دور حکومت ختم ہو رہا تھا 2017-18 میں، تو یہ 24 ارب ڈالر سے کم ہو کر یہ 20 ارب ڈالر پہ آ گئی تھی۔ ایکسپورٹ میاں صاحب کے دور حکومت میں 4 ارب کے قریب کم ہوئی تھی، اور اس وقت 8 ماہ میں 19 ارب 90 کروڑ کی ایکسپورٹس ہو چکی ہیں۔ یہ بھی اگر آپ موازنہ کریں تو پچھلے دور حکومت سے یہ تمام ادوار حکومت سے یہ بہتر ڈیٹا ہے۔ ابھی ایک اور چیز، ڈومیسٹک ایک مقامی اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں مقامی بینکوں سے یا مقامی سطح کے اوپر۔ تو 2007-8 میں اگر مقامی قرضوں کی ہم مالیت دیکھیں تو یہ 2610 ارب روپے اس وقت حکومت پاکستان نے لیے تھے، اور 2013-14 میں یہ بڑھ کر 2610 سے یہ 9520 ارب روپے کے قرضے بن گئے، اور 2017-18 میں یہی 9500 تقریباً جو 10,000 کے تھے یہ 14,849 ارب پہ ان کا حجم پہنچ چکا تھا۔ 2019 میں یہ 20,000 ارب تھے، اور اس وقت یہ 23,000 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ IMF کی جو رپورٹ ہے اکنامک آؤٹ لک اس سال کا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت ہے دنیا بھر کی معیشتوں کے اوپر دباؤ ہے، اگلے 3-4 سالوں میں اس کے اوپر جو ہے کہ 3% اس میں ڈکلائن کمی کا اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ میں کہا گیا، یہ کہا گیا جی کہ اس سال پاکستان کی جو GDP گروتھ وہ 1.5% تک توقع کی جا رہی ہے، جو پچھلے سال نیگیٹو تھی وہ نیگیٹو سے نکل کر 1.5% تک گروتھ ہو سکتی ہے، اور آئندہ سال یہ 1.5% جو ہے یہ مزید بڑھ کر 4% کا جو ڈیجٹ ہے اس کو کراس کرے گی، اور جو مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح ہے اس میں بھی اگلے آنے والے سالوں میں کمی ہوگی۔ اور ان میں اگر ہم دیکھیں مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح
پچھلے 4 ادوار سے موازنہ کریں تو پھر بھی اندازہ ہو جائے گا کہ شور کیوں مچا ہوا ہے۔ 2007-8 میں بے روزگاری کی شرح 5.2% تھی، 2013-14 میں 6.2 بڑھ کر زیادہ ہوئی، 2017-18 میں تھوڑی سی کم ہوئی، 5.8% بے روزگاری تھی، اور اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کی شرح جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے اس کے مطابق 4.5% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے تینوں جو ادوار حکومت سے ان کی نسبتاً جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا فائنانس منسٹری کا یا IMF ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بے روزگاری کی شرح کم ہے۔ اور جہاں تک انفلیشن کا بات ہے تو اس کے ڈیٹے میں بھی ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ انالیسس کیا تھا کہ 7.8% 2017-18 میں تھی، 2007-8 میں تھی، 2013-14 میں یہ 8.7 تھی، پھر 6% تھی 2017-18 میں، اور اس وقت 8.3 ہے۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی اگلے 2-3 مہینوں میں شاید، کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے اور ہماری مسلمان ہیں ہم، کم ہونی چاہیے لیکن ہم چیزوں کو ہورڈنگ کرتے ہیں اور مہنگائی کو بڑھاتے ہیں تو بڑھے گی، لیکن IMF کی جو پروجیکشن ہے اس کے مطابق اگلے سال جو ہے کہ 8% کے قریب یہ مہنگائی کی شرح رہے گی، اور اس کے بعد بتدریج اس میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے اس کے سامنے شاید ہماری ہر دور حکومت میں غالب نے جیسے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو شاید ہمارے ہر حکمران نے دبا کے قرضہ لیا اور مقروض کرتے رہے ملک اور قوم کو، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید آنے والے دن زیادہ خوشگوار ہو جائیں گے، لیکن یقین جانیے قرضوں سے کبھی قومیں جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہوئیں، کبھی آگے نہیں بڑھیں۔ قرض جو ہے کہ وہ قوموں کو ڈبو دیتے ہیں۔ اگر قرضوں کا کوئی نسبتاً بہتر استعمال کیا جائے پیداواری منصوبوں کے حوالے سے پھر تو پے بیک ملتا ہے، ادروائز وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کی معیشت کا اس وقت حال ہے۔